تو تم اپنے سر کو فخر سے بلند کر کے کہتے ہو کہ میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو تم اپنے سر کو جھکا لیتے ہو، اپنی گردن کو جھکا کر کے کہتے ہو کہ یہ تو شرمندگی اور عار کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا، آج نہیں، جبکہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ستاروں پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب دنیا سمٹ کر کے مٹھی میں آ گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کہ آج منٹوں اور سیکنڈوں میں ہم پوری دنیا کا سیر کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کی خبر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا، جب انسان چاند پر نہیں پہنچا تھا 1400 سال پہلے، اللہ کے رسول نے عورتوں کو عزت دی اور یہ کہا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے مکے کی سرزمین پر یہ اعلان کیا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اسلام کے پیغام کو غیروں تک پہنچا دو کہ اسلام نے جتنا حق اپنی ماں اور بہنوں کو دیا ہے، اپنی عورتوں کو دیا ہے، کسی مذہب اور دھرم نے اتنا حق نہیں دیا ہے۔ اس لیے تم اسلام کے اوپر اعتراض نہ کرو۔ آج پوری دنیا یہ کہتی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے یہاں عورتوں کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دیا جاتا ہے؟ دنیا یہ کہے گی کہ نہیں دیا جاتا ہے، اور ہمارے سابقہ مقررین نے، علماء نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے زوردار انداز میں یہ بات رکھی۔ یہ جو تلک جہیز کی لعنت ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں در آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اور دنیا اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اگر مرد لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس کو اگر 1 بیگھہ زمین مل رہی ہے، اسی گھر میں لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کو آدھا بیگھہ زمین ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اگر آج ہم حق اپنی بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی غلطی نہیں ہے۔ اس لیے بوریو کے اس جامعہ فاطمۃ الزہرا کے اجلاس میں آنے والے غیور مسلمانوں، اگر آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی اور اپنے گاؤں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تلک جہیز کی لعنت اس وقت بند ہو سکتی ہے جب آپ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو اپنی جائیداد میں حصہ لیں۔ اس لیے آج یہ تہیہ کر کے جائیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے لڑکوں کو اپنی جائیداد میں حصہ لیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی جائیداد میں حصہ دیں گے۔ یہ نوجوان جن سے سابقہ مقرر وعدہ لے رہے تھے کہ آپ تلک جہیز نہیں لیں گے، اس لعنت کو ختم کریں گے، یہ لعنت اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دیں گے۔ اگر ہمارے نوجوان کو یہ معلوم ہو جائے، جو موٹر سائیکل کا مطالبہ کرتے ہیں، جو 4 چکے کا مطالبہ کرتے ہیں، کہ ہماری جو بیوی آ رہی ہے ان کو اپنی باپ کی پراپرٹی میں 1 بیگھہ زمین ملے گی جس کی قیمت اس وقت 50 لاکھ روپے ہے۔ خدا کی قسم، آپ ان نوجوانوں سے قسم لے لیجئے اور ان سے وعدہ لے لیجئے، جو ایک اپاچی کے لیے اپنے ہونے والے شوہر سے بھک منگے کی طرح ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور جہیز میں موٹر سائیکل کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اگر 50 لاکھ روپے کی زمین ان کی بیوی لے کر کے آئے تو کیا ان کی طرف سے تلک اور جہیز کا مطالبہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اس لعنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جائیداد میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ اس لیے میں اس حوالے سے آپ تک ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات اور آخری بات ہماری آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور جس تیز رفتاری سے ملک کا منظرنامہ بدل رہا ہے، حالات اور انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے اوپر زمین اور تنگ کی جا سکتی ہے، مسلمانوں کو اور پریشان کیا جا سکتا ہے،
ابھی تو صرف ایک بل آیا ہے جس میں وقف پراپرٹی کے اوپر حکومت اور حکومت کے کارندوں کی بری نگاہ لگی ہوئی ہے۔ حالات اتنے خطرناک آئیں گے، ہم اپنے ایمان کے اوپر باقی رہیں گے اس ملک میں، اس دھرتی پر، اس ماٹی پر، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو جس طرح آپ کلمہ رٹاتے ہیں، مذہب کی باتیں ان کو رٹاتے ہیں، اسلام کی محبت ان کے دل و دماغ میں اتنی ڈال دیں، اتنا پیوست کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ان کے ذہن و دماغ میں اتنا راسخ کر دیں کہ کل وہ بچہ اگر پڑھ لکھ کر کے چاند پر بھی پہنچتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، تو وہ بچہ پہلے مسلمان ہونا چاہیے، بعد میں سائنٹسٹ ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو مولوی صاحب کے پاس مکتب میں داخل کریں گے، جناب شیخ خورشید صاحب کے پاس ان کے مدرسے میں داخل کریں گے، جب آپ اپنی لڑکیوں کو ان کے ادارے میں لے جائیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور پہچان وہاں ان کو ملے گی۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچے کو کلیکٹر بنائیے، مذہب اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، اور علماء کی کوئی جماعت آپ کو منع نہیں کرتی، کوئی مولوی صاحب اور مولانا آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن مولانا اور مولوی اور علماء کی مقتدر جماعت آپ سے ضرور یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں، بعد میں ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں۔ آپ بنائیں گے نا انشاءاللہ پہلے اپنے بچوں کو مسلمان؟ آپ کچھ بھی پڑھائیں بعد میں، لیکن ایمان کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ان کے دل میں اتنا راسخ کر دے کہ کل وہ بچہ اگر کسی بڑے عہدے پر بھی پہنچ جاتا ہے، وہ ڈی ایم بنتا ہو یا کلیکٹر بنتا ہو، لیکن وہ پہلے مسلمان ہوگا، بعد میں ڈی ایم اور کلیکٹر ہوگا۔ یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب پانچوں انگلی یہ بن جاتی ہے تو مٹھی بنتی ہے۔ مقصد یہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہمیں عزت سے رہنا ہے، اسلام کی سربلندی اگر ہمیں چاہیے، تو ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے، اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مسلکوں کا نام پر، ہم اپنی برادریوں کے نام پر، ہم اپنے خانوادے کے نام پر، ہم اپنے گاؤں کے نام پر آپس میں ہمیں تفرقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس سرزمین پر ہمیں زندہ رہنا ہے، تب ہم اس سرزمین پر عزت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ ہمیں جو وقت دیا گیا وقت پورا ہو چکا، لیکن جب آپ کی سرزمین پر ہماری آمد ہوئی، اور یہ ہماری آمد پہلی مرتبہ ہوئی ہے صاحب گنج کے علاقے میں کئی مرتبہ آیا ہوں، لیکن اس سرزمین پر میں پہلی مرتبہ آیا۔ اس سرزمین پر آنے کے بعد بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ جناب خورشید صاحب کا، جس نے ہمیں یہ مبارک موقع عطا فرمایا۔ یہاں آ کر کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگ زندہ دل لوگ ہیں، زندہ دل لوگ ہیں، جبھی تو اتنا بڑا پنڈال لگایا گیا۔ علماء کی ایک بڑی جماعت اور مقتدر جماعت آپ کے اس ادارے کے حوالے سے اسٹیج پر یہاں فضیلت الشیخ نے جمع کیا۔ ان علماء کی باتوں کو گرہ باندھ کر کے آپ یہاں سے جائیں۔ اتنا بڑا پنڈال لگایا گیا، اتنے زیادہ اخراجات کیے گئے، یہ صرف دکان لگانے کے لیے نہیں، یہ مارکیٹ میں سامان فروخت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ اتنا بڑا اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ صرف آپ کو بتلانے کے لیے ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جس مذہب سے ہے، جس دین سے ہے، جس دھرم سے ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ ہم خود بھوکا رہیں گے لیکن اسلام کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آپ سب کو یہ نصیحت ہے، آپ سب کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم خود بھی زندہ رہیں گے اور اپنے مذہب کو بھی زندہ رکھیں گے۔
ہمارا مذہب کیسے زندہ رہے گا؟ جب ہماری شناخت زندہ رہے گی، ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے تو 2 پیغام اپنی تقریر اور اپنے خطاب میں آپ نے دیا۔ وہ 2 بات کہہ کر کے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات تو آپ نے یہ کہی بہت ساری باتوں کے علاوہ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز تمہاری زندگی سے نہیں جانی چاہیے۔ نماز ایمان کی علامت ہے، نماز حق اور باطل کی پہچان ہے۔ نماز ہماری پیشانی اگر اللہ کے سامنے جھکے گی تو زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے گھروں میں برکت ہوگی۔ نماز ہماری زندگی میں نہیں رہے گی، خود بھی رسوا ہوں گے اور اسلام کو بھی داغدار کریں گے، اسلام کو بھی رسوا کریں گے۔ اس لیے اس بات کو گرہ باندھ کر کے جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ نماز ہم 5 وقت جماعت سے ادا کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ایک آخری بات کہہ کر کے، چونکہ حجۃ الوداع میں 2 بڑے پیغامات دیے گئے تھے، ایک تو نماز سے متعلق اور ایک عورتوں کے حقوق سے متعلق، چونکہ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا گیا، اس لیے اس حوالے سے بھی ہمیں بیدار رہنا ہے۔ عورتوں کا حق ادا کیجئے اور عورتوں کو خوش رکھیے، عورتوں کو خوش رکھیے گا تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ عورتوں کی تعریف کیجئے، جو ان کے جائز حقوق ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس تعلق سے آپ بیدار رہیے۔ ان ساری باتوں کا آپ اگر اہتمام کریں گے اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے، اور جن بزرگوں نے، جن مقتدر علماء نے جس ادارے کے تعلق سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، یہ محفل سجائی ہے، ان بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرما لے اور ہمیں اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اس ملک پر عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر میں آخر میں فضیلت الشیخ جناب خورشید صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ قیمتی موقع میسر فرمایا۔ میرا رشتہ اور تعلق چونکہ امارت شریعہ سے ہے، آپ تمام حضرات امارت شریعہ کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو بزرگوں نے 100 سال پہلے جو شجر لگایا تھا، اگر کسی غلط شخص کی نگاہ اس ادارے پر پڑ گئی ہے تو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی انجمن ہے، چاہے وہ علماء حدیث کی انجمن ہو، جماعت ہو یا اور بھی جو دوسری جماعتیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نگاہ بد سے محفوظ رکھے اور سب کی خدمات کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ مفتی سہیل اختر القاسمی حفظہ اللہ، جو بڑے زوردار انداز میں آپسی اتحاد و اتفاق پر زور دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کو اس ملک عزیز میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، اور اس طرح سے ہمیں ہمارے دل میں اسلام اور دین کی محبت ہونی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم سب کو مل جل کر کے اتحاد اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جو دینی ادارے ہیں ان کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ اور شیخ نے اس بات کا بھی پیغام دیا کہ امارت شرعیہ کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امارت شرعیہ کو محفوظ رکھے اور دشمنوں کی نگاہ سے محفوظ رکھے، اور اس طرح سے ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اب وقت کافی ہو چلا ہے اور ہمارے درمیان 2 عظیم خطیب موجود ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اور آپ لوگوں کے بیچ میں حائل ہوئے بغیر اب میں سیدھے جو
ہمارے اگلے خطیب ہیں پیغام العمری حفظہ اللہ، جو مقرر I+ TV اور داعی و خطیب سیوان بہار ہیں، اور میرے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے زمانے سے دوست ہیں۔ ہم جامعہ اثریہ دارالحدیث مونات بھنجن میں پڑھنے کے زمانے ہی سے ہم دونوں کا کافی اچھا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے شیخ ایک اچھے داعی و خطیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس شیخ کو ان کے علم اور ان کی حیات میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ پیغام عمری حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال جل وعلا في مقام آخر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، ناظم جلسہ، دور دراز سے آئے ہوئے معزز و باوقار علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور جب تک مسلمان اسلام کی بنیاد پر قائم رہے، مسلمان اپنی قوم میں مضبوطی کے ساتھ زندہ رہے، زندگی گزارتے رہے،
اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے دیکھ لیجئے, جب جب مسلمانوں نے دین اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا, جب جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مسلمانوں نے جب جب چلنا چھوڑا ہے, تب تب مسلم قوم پسپا ہوئی ہے, دوسرے لوگ آگے آئے, مسلمان ذلیل ہوئے, مسلمان خوار ہوئے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, توحید کے بعد سب سے اہم رکن النماز ہے, اور نماز کے اندر دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں اور اخروی فائدے بھی موجود ہیں. اور دنیاوی فائدے میں سے کون سے فائدے؟ جہاں بہت سارے فائدے ہیں, ان میں سے ایک ایسا فائدہ جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہیں, جن کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں. نماز کی وجہ سے اخروی فائدے تو ہے ہی ہیں, دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تمہیں ایسا بنا دے گا کہ دوسری قوم تم پر حملہ کرنے کے تعلق سے ڈرے گی, دوسری قوم تم پر خوف کھائے گی. یہ نماز کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں, ان میں سے ایک اہم فائدہ ہے جس فائدہ کو ہم نے فراموش کر دیا ہے, اور جو اصل سبب ہے اس سبب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ذرا غور کیجئے, ہم میں سے کتنے ایسے گھرانے ہیں اور مسلمان گھرانے ہیں جن کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا پورا کا پورا گھر نمازی ہے, باپ بھی نمازی ہے, بیٹا بھی نمازی ہے, بیٹی بھی نمازی ہے, بہو بھی نمازی ہے, جوان بیٹا بھی فجر کا پابند ہے. کتنے ایسے گھرانے ہیں. آپ اپنے علاقے میں, بوریوں کے اس علاقے میں آپ سروے کر لیجئے, مسلمان کے گھروں کی بات کر رہے ہیں, ان گھروں کی بات کر رہے ہیں جن گھروں کے تعلق سے یہ واضح ہے کہ یہ گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے. اس گھر کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے. ایسے گھروں کا آپ معائنہ کیجئے, کتنے ایسے گھر ہیں آپ انگلیاں بھی گن سکتے ہیں جس کے تعلق سے آپ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں گھر ہے مکمل نمازی ہے, ورنہ کیا ہے, باپ نمازی ہے تو بیٹا بے نمازی ہے, بیٹا نمازی ہے تو باپ بے نمازی ہے, ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے, بیٹی نماز پڑھتی ہے تو ماں نماز پڑھتی ہے, ماں نماز نہیں پڑھتی ہے, شوہر نماز پڑھتا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, بیوی نماز پڑھتی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے. بعض لوگوں نے تو ٹھیکہ دے رکھا ہے, ہمارے ابا ہے نا پڑھتے ہیں, فجر میں بھی جاتے ہیں, ابھی ہم سب جوان ہیں, کام میں مصروف رہتے ہیں. نہیں, نماز کے جہاں دنیاوی فائدے ہیں وہاں اخروی فائدے بھی ہیں, اور دونوں دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اللہ کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر, جہنم سے بچنے کی خاطر, جنت میں جانے کی خاطر, مرنے کے بعد کامیاب ہونے کی نیت سے اللہ کی خاطر 40 دن تک تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو نکال دیتا ہے اور اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. نفاق اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے. یعنی نماز انسان کو جنت سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کر دیتی ہے. کیا ہے حدیث اس طرح سے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. رواہ الترمذی فی ابواب الصلاۃ. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے, راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला लिल्लाह 40 यौमन फी जमा युद्रिकु तकबीरतल ऊला। 4 शराइत है मेरे भाइयों, 4 शराइत है। पहली शर्त, जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, मन सल्ला लिल्लाह, जो अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ता है, दिखलावे के लिए नमाज नहीं पढ़ता है, रियाकारी के मकसद से नमाज नहीं पढ़ता है। मेहमान आए, नमाज पढ़ने चले गए, शादी ब्याह में जाना हो, नमाज पढ़ने चले गए ताकि समझे कि नमाजी हैं। कोई नए साथी आ गए हैं, नमाज पढ़ने चले गए, नमाज के मसले बयान करना शुरू कर देते हैं, जबकि असल में क्या है, बेनमाजी होते हैं। तो मन सल्ला लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, 40 यौमा, दूसरी शर्त 40 दिन तक, फी जमाअतिन, जमात के साथ, तीसरी शर्त जमात के साथ, चौथी शर्त युद्रिकु तकबीरतल ऊला, तकबीर ऊला का एहतमाम करते हुए मुअज्जिन साहब जो इकामत पुकारते हैं, तो उस इकामत के पुकारे जाने के वक्त आप वहां पर मौजूद हो 5 वक्त। फजीलत क्या है? कुतिबत लहू बरातान, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 मामले में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें 2 मामलों से बरी कर देता है। बराअतुम मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को आग से आजाद फरमा देता है, जहन्नम से बचा लेता है, जहन्नम की राह से अल्लाह तबारक व तआला बचा लेता है, और जन्नत की राह पर अल्लाह तबारक व तआला लगा देता है। वो बराअतुम मिनन निफाक, ऐसा शख्स मुनाफिक नहीं है, ऐसा शख्स मुनाफिक नहीं है। तो किस कदर नमाज की फजीलत यहाँ पर बयान की गई है कि आदमी शरीयत के मुताबिक अल्लाह को राजी करते हुए नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को पाक कर देता है, साफ कर देता है। कहाँ है साहब? नमाज पढ़ते हैं वो सूद भी खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं वो रिश्वत भी लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं वो जिना भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं वो शराब भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं वो दूसरे के हुकूक पर डाका भी डालते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं वो गीबत भी करते हैं, वो चुगली भी करते हैं, वो इल्जाम और बुहतान लगाने वाला मामला भी उनके साथ होता है। अगर ऐसा करते हैं तो नमाज, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं जो नमाज शरीयत को मतलूब है। शरीयत को जो नमाज मतलूब है, उस नमाज की रूह और उस नमाज का फायदा ये बताया गया है कि नमाज आदमी को बुरे कामों से रोकती है, नमाज आदमी को फहश कामों से रोकती है। अगर एक मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, हराम काम भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह के बंदों पर जुल्म भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, मस्जिद से निकलने के बाद वो शख्स हराम कमाई करता है, वो शख्स अपनी जबान की हिफाजत नहीं करता है, वो शख्स अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता है, तो हकीकत यह है कि नमाज, वो नमाज नहीं पढ़ रहा है जो नमाज शरीयत को मतलूब है। क्योंकि रब का फरमान है कि नमाज आदमी को बुराई से रोक देती है, बेहयाई से रोक देती है। उठाइए सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो किताब उतारी गई है उस किताब की तिलावत कीजिए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कुरान से आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, कुरान से आपका रिश्ता बड़ा गहरा होना चाहिए। यह आयत हमारे लिए नुक्ता पेश करती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान आप पर उतारा गया है आप उसकी तिलावत कीजिए। हमें किस कदर कुरान से मोहब्बत करनी चाहिए, कुरान की तिलावत का मामला हमारी जिंदगी में बड़ा गहरा होना चाहिए, कुरान से रब्त हमारी जिंदगी में बड़ा गहरा होना चाहिए। नौजवानों का तबका कुरान से दूर है, औरतों का तबका कुरान से दूर है, मुसलमानों का तबका कुरान से दूर है। हमारे पास हर चीज के लिए वक्त है, तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान की तिलावत कीजिए, व अक़िमिस सलाह, और नमाज की पाबंदी कीजिए।
اب نماز کی پابندی کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے۔ اب نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز آدمی کو فحش کاموں سے روک دیتی ہے، نماز آدمی کو بدعت و خرافات سے روک دیتی ہے۔ ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے وقت جب وہ شراب کا عادی ہوتا ہے، سوچتا ہے میں نمازی ہوں اور شراب کیسے پی سکتا ہوں۔ اگر وہ جوئے کا عادی ہوتا ہے، نماز انہیں یہ احساس دلاتا ہے، نماز انہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ میں نمازی ہوں، میں جوا کیسے کھیل سکتا ہوں۔ ایک شخص اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور حقیقت میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ کا معاملہ ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ کا معاملہ باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو فحش کاموں سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے، گناہ کے کاموں سے روک دیتی ہے، اور بدعت و خرافات سے روک دیتی ہے۔ تو نماز کا مطلوب کیا ہے کہ آدمی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لگتا ہے کہ دیکھو یہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے والا ہے، اور نماز میں نماز کی وجہ سے ان کی زندگی میں تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے اخلاق کو سدھار لیا ہے، انہوں نے اپنے اعمال کو سدھار لیا ہے، انہوں نے اپنی تجارت کو سدھار لیا ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے سدھار لیا ہے، اللہ کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے سدھار لیا ہے۔ تو نماز زندگی میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے، آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، اس حدیث رسول پر عمل کرنے کا حدیث رسول پر عمل کرنے کی نیت اور عمل کرنے کا جذبہ دیکھ لیجئے۔ جب یہ حدیث پہنچتی ہے کہ اللہ کے لیے 40 دن تک نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وانا فی المسجد، کہ لوگوں 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، اور 20 سال میں ان 20 سالوں کے درمیان جب بھی مؤذن نے اذان دیا ہے، چاہے ظہر کی اذان کا معاملہ ہو، چاہے عصر کی اذان کا معاملہ ہو، چاہے فجر کی اذان کا معاملہ ہو، چاہے عشاء کی اذان کا معاملہ ہو، جب مؤذن نے اذان دیا ہے اس وقت میں مسجد میں حاضر رہا، موجود رہا۔ کیوں؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے کہ تکبیر اقامت کے وقت موجود رہے اور اللہ کی خاطر نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کی مہمانی کا سامان تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ دنیا میں ہم نماز کی نیت سے مسجد کو آ رہے ہیں، گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ میں مقصد حیات کو بھولا نہیں ہوں۔ وہ بندہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اشکبار ہو جاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں انہیں من ہی نہیں لگتا ہے، دل ہی نہیں لگتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کی مہمان نوازی کے لیے سامان تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ ایسے لوگوں کا میزبان ہوگا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث سے سمجھتے ہیں
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنہ كلما غدا او راح. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد وراح, کہ جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے, چاہے صبح کے وقت آئے چاہے شام کے وقت آئے, جب بھی وہ مسجد کی طرف آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ, تو تب چاہے وہ صبح کے وقت ہو چاہے وہ شام کا وقت ہو, جب بھی وہ مسجد میں آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے, تب اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کی مہمان نوازی کے لیے سامان تیار کر رہا ہوتا ہے, نعمتیں تیار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں میری خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. حق بنتا ہے کہ جنت میں انہیں رہنے کے لیے ان کے لیے سامان تیار کیا جائے. اتنی فضیلت ہے, اتنا مقام ہے. لہذا یہ حدیث ایک نقطہ پیش کرتی ہے, واضح فرماتی ہے کہ لوگوں جنت میں جانے کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے. بہترین عمل نماز. یہ حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ مسجد میں آتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی جنت میں سامان تیار کر رہا ہوتا ہے. یعنی نماز کا تعلق جنت کی تیاری سے ہے کہ اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, ان کے لیے جنت تیار ہو رہی ہوتی ہے. حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ لوگوں حقیقی معنوں میں جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. حقیقی معنوں میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. حقیقی معنوں میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. حقیقی معنوں میں مرنے کے بعد کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. اور یہ حدیث نوجوانوں کو کھچوکا لگاتی ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنے والوں, اپنی جوانی کو مستانی میں گزارنے والوں, اپنی جوانی کو گناہوں میں ڈوب کر کے گزارنے والوں, اپنی جوانی کو اس کو عاشقی میں گزارنے والوں, اپنی جوانی کو حرام کاموں میں گزارنے والوں, اپنی جوانی کو حرام کمائی میں گزارنے والوں, اپنی جوانی کو مسجدوں سے دور کر کے اپنی جوانی کو گزارنے والوں, نماز کے وقت اللہ کی عبادت کے وقت دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے رنگلیاں مناتے ہوئے اپنی جوانی گزارنے والوں, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے, موت جوانی میں بھی آتی ہے, موت ماں کے پیٹ کے اندر بھی آ جاتی ہے, موت پیدائش کے بعد فوراً آ جاتی ہے. ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو, ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقطہ پیش کرتی ہے جنت میں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہونی چاہیے. نماز کا عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ, یہودیہ نے جو زہر دیا تھا اس کا اثر میں اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ میرا گلا کٹ جائے گا, میرا گلا چھل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن زبان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کی زبان چل نہیں رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور امت کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں نے کان لگا کر کے غور سے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چل نہیں رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے گھر گھراتے ہوئے آواز آ رہی تھی اور اس آواز کا تعلق نماز سے تھا, نماز سے تھا.
کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانسوں میں نماز کی محبت اور امت محمدیہ کے لیے نماز کی محبت بسی ہوئی تھی کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا. دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، موت کی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن امت کے لیے درد ہے. کیونکہ آپ جانتے تھے آپ قوم کے نباز تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ نماز سے جب تک مسلمان جڑے رہیں گے ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، اور جب جب نماز کی وجہ سے مسلم قوم کا ایمان مضبوط ہوگا باطل قومیں مسلم قوم سے ٹکرائے گی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط رہا ہے قومیں ٹکرائی ہیں، قوموں نے پسپا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ سے رشتہ مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمایا. کیا ہے حدیث، کیا ہے وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة وما ملکت ایمانکم حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدری وما یفید بها لسان. رواہ احمد فی مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راویہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کس گھڑی میں، کس موقع پر؟ کہتے ہیں کہ حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدری وما یفید بها لسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، امت کے لیے پریشانی اٹھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، زندگی کے آخری لمحوں میں ہیں. امت کا درد رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، بس دنیا کی چند سانسیں بسی ہوئی ہیں. امت کی خاطر پتھر کھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی پریشانی میں مبتلا ہیں. امت کی خاطر شہر چھوڑنے والے، مکہ چھوڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور موت کی پریشانی میں مبتلا اس قدر ہیں. حدیث واضح کرتی ہے کہ کبھی موت کی پریشانی سے بچنے کی وجہ سے کچھ پریشانی کم ہو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پانڈی کو اونڈیل لیا کرتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا کرتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے چادر کو ہٹا لیا کرتے تھے. اس موقع پر کیا فرما رہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان حرکت نہیں کر رہی تھی، سینے سے گھر گھراتے ہوئے مشکل سے آواز آ رہی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں نے کان لگا کر کے غور سے سنا وہ آواز تھی الصلاة وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا. یہ وہ وصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت نہیں کر رہی ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں، مشکل سے بول رہے ہیں، اپنے لیے نہیں بول رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں، فیملی کے لیے نہیں بول رہے ہیں، امت محمدیہ کی خاطر بول رہے ہیں کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتین کا خیال رکھنا. ہم نے بھلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانسوں کی وصیت کو ہم نے بھلا دیا. مسلمانوں ہم نے فراموش کر دیا. لہذا ذلت و اسباب کے ذلت و رسوائی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو فراموش کر دیا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت کرنے والے جھوٹے ہیں. اگر آپ نمازی نہیں ہیں آپ نبی کی محبت میں جھوٹے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں، نبی کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں. آپ فجر کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نبی کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں. آپ عصر کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نبی کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں. آپ نماز پنجگانہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، نبی کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں. اتنے ایسے لوگ نماز نہیں پڑھتے. نوجوانوں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا ہے، خواتین نماز نہیں پڑھتے ہیں.
बल्कि कितने ऐसे उलमा का तबका ऐसा भी जो नमाज नहीं पढ़ता है। अफसोस की बात है, वरसतुल अंबिया है। कितने ऐसे उलमा हैं जो फजर की नमाज में सोते रहते हैं। कितने ऐसे जलसा कराने वाले हैं, जलसा तो कराते हैं लेकिन नमाज से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप जलसा करा रहे हैं, आप प्रोग्राम करा रहे हैं, आप मस्जिद के जिम्मेदार हैं, आप मदरसे के जिम्मेदार हैं और आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप अपने घर वालों को नमाज की तलकीन नहीं कर रहे हैं, याद रखिए आप धोखे में हैं और आप इस मकसद में नाकाम हैं। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत नमाज है और एक मुसलमान की जिंदगी में नमाज ना हो यह कैसे हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबाए किराम के जमाने में ये आम उसूल था कि जो शख्स ईशा की नमाज जमात से ना पढ़े, फजर की नमाज जमात से ना पढ़े, वो मुनाफिक है, वो मुसलमान ही नहीं है। हम नमाज ही नहीं पढ़ते और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जुम्मा पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज की वजह से आखिरत में भी कामयाबी है और नमाज वजह है आखिरत में नाकामी की। उठाइए सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 40 से लेकर के 46 तक पढ़ते जाइए। जन्नती पूछेंगे क्या मामला है, आप जहन्नम में क्यों आ गए? जहन्नम में क्यों आ गए? दुनिया में तो आपका रुतबा था, दुनिया में आपका अपना एक मकाम था, दुनिया में आप मुखिया थे, दुनिया में आप सरपंच थे, दुनिया में आप बड़े से बड़े ओहदों के मालिक थे, दुनिया में आपके आगे पीछे लोग चलने वाले थे। क्या वजह है कि बुरी जगह में आए हो? जवाब क्या मिलेगा? जवाब सुनिए। फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती जब जन्नत में रहेंगे तो जन्नत से जहन्नमियों का दीदार कराया जाएगा, जहन्नमियों को दिखलाया जाएगा और जन्नती जब देखेंगे तो जहन्नमियों से सवाल करेंगे, पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, आप जहन्नम में कैसे आ गए, आप सकर में कैसे आ गए, आप इतनी खतरनाक जगह में कैसे आ गए? आपका मामला तो दुनिया में बड़ा अच्छा था, आपका दुनिया में एक मकाम था, आप दुनिया में आपको लोग एक अलग अंदाज से देखा करते थे। मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहला जवाब होगा हम बेनमाजी थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाजें हमारे कानों में आया करती थी लेकिन हमें कोई परवाह ना थी। हम दुनिया में मस्त थे, दुनिया की रंगीनियों में मस्त थे, दुनिया कमाने में मस्त थे, दुनिया बनाने में मस्त थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाजी थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों से मोहब्बत नहीं करते थे, गरीबों यतीमों और मिस्कीनों के साथ खैर खाही का मामला नहीं था। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, बेकार बातें करने वालों के साथ बैठ करके बेकार बातें किया करते थे। व कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, क़यामत के दिन को हम झुटलाया करते थे। क़यामत के दिन का एहसास हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता था। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि क़यामत आ गई। आखिरत में नाकामी की वजह क्या है? हम बेनमाजी थे, हम बेनमाजी थे। दुनिया में नाकामी की वजह नमाज का ना पढ़ना, आखिरत में भी नाकामी की वजह नमाज का ना पढ़ना और दुनिया में भी नाकामी की वजह नमाज का ना पढ़ना। सूरत नूर आयत नंबर 55 और 56 की तिलावत की गई है। आप मक्की जिंदगी में देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो जाती हैं। आप सिर्फ सब्र की तलकीन करते हैं, दावत का काम करते चले जाते हैं, बदला लेने के माहौल में नहीं है। मक्की जिंदगी में देखिए, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सताया जा रहा है।
यासिर रजी अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो को, यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सताया जा रहा है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मक्का छोड़ करके हबशा चली जा रही है ईमान बचाने की खातिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा किराम मक्का छोड़ करके मदीना हिजरत कर रहे हैं। क्या ईमान नहीं था? क्या ईमान कमजोर था? ईमान था, नमाजी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद हैं, लेकिन क्या नहीं था? सियासी पावर नहीं था, सियासी ताकत नहीं थी। और सियासी पावर, ईमान के साथ सियासी पावर हासिल करना है, उसके लिए ईमान की तरफ लोगों को बुलाया जा रहा था, दीन की तरफ लोगों को बुलाया जा रहा था। और जब तक वो माहौल मजबूत नहीं हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा किराम सताए गए, मारे गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। लेकिन मदनी जिंदगी में देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं, मदीना में ईमान का मजबूत माहौल भी बनता है और सियासी पावर भी आता है। उसके बाद क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदिया जहर दे देती हैं। आप उस लुकमे को अपने अंदर डालते हैं, आपको खबर दी जाती है कि जहर दिया हुआ है, इस खाने के अंदर आप थूक देते हैं। लेकिन जो सहाबी आपके साथ खाना खाते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बदले में मौत बदला लेते हैं। वजह क्या है? मक्की जिंदगी में ईमान था, सियासी पावर नहीं था, सताए गए, मारे गए, सब्र की तलकीन करते रहे। और ईमान के जरिए से सियासी पावर हासिल करने के जो जराए थे, उन जराए पर कोशिश होती रही। मदनी जिंदगी में ईमान भी रहा, सियासी पावर भी रहा। ये वाकया वाज़ेह करता है। और कुरान सूरह नूर आयत नंबर 55 और 56 की दोनों आयतें वाज़ेह करती हैं। और अल्लाह ताला वादा कर रहा है, अल्लाह ताला ईमान वालों से वादा कर रहा है। क्या ईमान वालों, अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है कि अल्लाह ताला तुम्हें जमीन में खलीफा बनाएगा, जानशीनी अता करेगा। ईमान वालों, अल्लाह ताला का वादा है कि जिस दीन पर तुम अमल कर रहे हो उस दीन को अल्लाह तबारक व तआला मजबूती अता करेगा। अल्लाह ताला का वादा ईमान वालों से है कि अल्लाह तबारक व तआला खौफ को अमन में बदल देगा। तुम्हारी जिंदगी में खौफ का मामला नहीं होगा। अब अल्लाह का वादा ईमान वालों से, अब तसव्वुर कीजिए, क्या वाकई हमें सियासी पावर हासिल है? क्या वाकई जिस दीन पर हम अमल कर रहे हैं वो दीन मजबूत है जमीनी एतबार से? क्या वाकई हम अमन वाली जिंदगी गुजार रहे हैं कि खौफ वाली जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वजह है? तीन चीजों का वादा अल्लाह तबारक व तआला करता है, लेकिन तीन चीजों का वादा कब करता है? चार चीजों का अल्लाह तबारक व तआला मुतालबा करता है कि चार चीजें होनी चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए। तौहीद होनी चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, ज़कात की अदायगी होनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होनी चाहिए। आज का इस माहौल में जो मुसलमान जिस दौर से गुजर रहे हैं, या फिर वक्फ तरमीमी बिल का जो मामला, जहां पर मुसलमान परेशान है, हुकूमत से अपने हक को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये कोशिशें ठीक है, लेकिन अल्लाह को ये मतलूब नहीं है। ये कोशिशें अल्लाह को मतलूब नहीं है। क्या मतलूब है? इस आयत के अंदर मौजूद है। क्या है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, तुम में से जो ईमान वाले हैं, तुम में से जो ईमान वाले हैं और अमले सालेह के दायरे में जिंदगी गुजारने वाले हैं, तो ईमान और अमले सालेह के साथ जिंदगी गुजारने वालों से अल्लाह ताला का वादा है, ला यस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। पहला वादा कि जिस तरह से तुमसे पहले लोगों को हमने जमीन पर जानशीन बनाया था, खलीफा बनाया था, तुम्हें भी जमीन पर जानशीनी अता करेंगे, तुम्हें भी खिलाफत अर्जी अता करेंगे,
تمہیں بھی زمین پر مضبوطی عطا کریں گے، کوئی تمہیں ہلا نہیں پائے گا، کوئی تمہیں دھمکا نہیں پائے گا۔ یہ پہلا وعدہ ہے ایمان والوں سے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دوسرا وعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس دین کو مضبوطی عطا کرے گا جس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، جس دین پر تم عمل کر رہے ہو، یعنی دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی عطا کرے گا، اور جب دین اسلام کو مضبوطی عطا کرے گا تو مسلمان بھی مضبوط ہوں گے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امن کے بعد، خوف کے بعد ماحول کو سازگار بنا دے گا، امن والا ماحول عطا کرے گا۔ مسلمانوں غور کریں، کیا واقعی امن والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی طلاق کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی نکاح کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی پردے کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی وقف ترمیمی بل کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کو گرا کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی مدرسوں پر تالے لگا کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی سڑکوں پر نماز پڑھنے کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفهم امنا، اللہ تبارک و تعالی خوف کو امن میں بدل دے گا، لیکن 4 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ پہلی چیز یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندے میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، ہندوستان کے اندر کتنے % مسلمان ہیں جو توحید والے ہیں؟ اکثر آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جن کا تعلق مزارات سے ہے، سجدہ کرنے کا معاملہ ہو، رکوع کرنے کا معاملہ ہو، مزار کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اولاد مانگنے کا معاملہ ہو، مزاروں کی طرف رخ کیا جاتا ہے، نفع اور نقصان کا معاملہ ہو، مزاروں کی طرف رخ کیا جاتا ہے، مردوں سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، شرک پر شرک کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ تو مدد کہاں سے آئے گی؟ امن کا معاملہ کہاں سے ہوگا؟ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مضبوطی کا معاملہ کہاں سے ہوگا؟ زمین کے اوپر خلافت و جانشینی کا معاملہ کہاں سے ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو انکار کرے یہی لوگ کیا ہے؟ فاسق ہیں، یہی لوگ گناہگار ہیں۔ دوسری چیز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کی بات آ گئی، یعنی نماز آخرت کو سوارتی ہے اور نماز دنیا کو بھی سوارتی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی ہیں؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ دوسری شرط ہے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کے بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک ہوش باقی ہے اشارے سے نماز پڑھ لیجئے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میدان جہاد میں ہے، مسلمان لڑ رہے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو آدھی فوج کفار سے لڑائی کرے اور آدھی فوج نماز با جماعت ادا کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ دوسری شرط ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تیسری شرط ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو حقیقی معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں شریعت کے مطابق؟ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور چوتھا جو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نماز کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آؤ۔ روزے کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کی طرف آؤ، نکاح کا معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آؤ، جنازے کا معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آؤ۔ لہذا ماں باپ کی، چاہے ماں باپ کے حقوق کا معاملہ ہو، چاہے شوہر کے حقوق کا معاملہ ہو، چاہے بیوی کے حقوق کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ ہو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ صبح سے لے کر کے شام تک ثواب کی نیت سے کیے جانے والے اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاؤ۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو نماز آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، نماز دنیاوی کامیابی کا ضامن ہے کہ تمہیں ہم سربلندی عطا کریں گے۔ نماز کی پابندی، توحید کے بعد نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز کا معاملہ ایک مسلمان کی زندگی میں بڑا اہم ہے، اس اہم کو، اس اہمیت کو سمجھنی پڑے گی۔ لہذا ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کے بتائے ہوئے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے، ذلت ہی ذلت ہوگی۔ ہم پہلے کیا سمجھتے تھے؟ ہم نے پہلے کیا کہا تھا؟ چلو بابری مسجد کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو مسلمانوں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ختم ہوا؟ نہیں ختم ہوا، مسائل در مسائل آتے گئے۔ لہذا ان تمام مسائل کے آنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہم خود ہیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے در پر جھکنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے۔ لہذا مصیبتیں جو آ رہی ہیں، پریشانیاں جو آ رہی ہیں، جو ہم ستائے جا رہے ہیں، خوف میں جو مبتلا کیے جا رہے ہیں، وجہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا چھوڑ دیا، تو ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو نماز کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، نماز کے اخروی فائدے بھی ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کا معاملہ بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ قبر میں آنکھ کھلے اور منکر نکیر سے کہے کہ تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی زندگی میں نماز سے اتنی زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب دنیا چھوڑ کر کے جاؤں اور جب میں اٹھایا جاؤں قبر کے اندر تو میں منکر نکیر سے کہوں کہ تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسا ہی بنا دے اور نماز سے اس ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے حدیث؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس له يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل المیت القبر مثلت الشمس له عند غروبها، جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے آپ اسے رات میں دفن کیجئے، دن میں دفن کیجئے، صبح کے وقت دفن کیجئے، شام کے وقت دفن کیجئے، دفن کر کے جب واپس آتے ہیں اور جب منکر نکیر آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، تو جب بھی اسے اٹھایا جاتا ہے تو اسے ایسا لگے گا کہ یہ عصر کا آخری وقت ہے۔ جب بھی دفنائیں گے اور جب بھی انہیں اٹھایا جائے گا ایسا لگے گا کہ یہ عصر کا آخری وقت ہے۔ وہ دیکھے گا یہ عصر کا آخری وقت ہے اور یہ فرشتے سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، تو نماز سے محبت دیکھیے کیا کہے گا، سکون دیکھیے، گھبراہٹ کی جگہ میں سکون دیکھیے، اطمینان دیکھیے، کیا کہے گا، تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تمہارے سوالوں میں اگر میں پھنستا رہا، تمہارے سوالوں کے جوابات میں لگا رہا، عصر کا وقت جو بچا ہوا ہے وہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، میری نماز قضا ہو جائے گی۔
اس سے عصر کی نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ فوت نہیں ہونی چاہیے، اور نمازوں کی اہمیت ہے باجماعت ادا کریں، خاص کر کے عصر کی نماز کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اذا دخل المیت القبر مثلت الشمس له عند غروبها، جب بھی میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، جب اسے اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھ، کتاب زندگی کا جواب دے، رب کے بارے میں بتا، دین کے بارے میں بتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا۔ اگر وہ نماز سے محبت کرنے والا ہوگا، نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے والا ہوگا، کیا کہے گا؟ آنکھوں سے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھے گا، کیا کہے گا؟ دعونی اصلی، اے فرشتوں تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، پہلے مجھے نماز کی پابندی کر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا ہی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم دنیا چھوڑ کر کے جائیں تو اس حال میں دنیا چھوڑ کر کے جائیں، دعا کریں کہ جب قبر میں میری آنکھ کھلے تو وہاں پر بھی عبادت کی فکر ہو، وہاں پر بھی نماز کی فکر ہو۔ کس قدر کامیاب شخص ہوگا وہ؟ تو نماز کامیابی کا ضامن ہے، نماز جنت کی راہ دکھاتی ہے، نماز قبر کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، نماز دنیا میں مسلمانوں کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ نماز کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، نماز کے اخروی فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے نماز پڑھیے بھی، نماز کا حکم دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، نبی صلی اللہ، انبیاء دعا کر رہے ہیں کہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے یہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے تمہاری موت ہونی چاہیے، لہذا نماز کی پابندی بھی کریں، اور نماز کے تعلق سے اپنے گھر والوں کو بتاتے رہیں۔ دنیاوی کام نہ کرے تو مارتے ہیں، نماز نہ پڑھے تو نہیں مارتے ہیں بچوں کو۔ وہ کہ ہم ہی نے انہیں کیا غلط تربیت دی۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اگر گھر کا کام نہ سنبھالے، کوئی کام دھام نہ کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے تو ماں باپ ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ آپ یہ عمل کر کے اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ دنیاوی کام اہم ہے، نماز اہم نہیں ہے۔ یہ بہت ہی غلط تربیت ہے، پوچھے جائیں گے اللہ کے یہاں، سوال کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، آپ بھی ڈٹے رہیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نماز پر ڈٹے رہیے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی نماز پر ڈٹے رہیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں نماز کے تعلق سے بتاتے رہیے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہم گھر کے گارجین ہیں، ہم ماں باپ ہیں، اپنے اولاد کے تعلق سے کس قدر فکر ہونی چاہیے کہ میرے بیٹے نماز پڑھے، میری بیٹی نماز پڑھ، اے میری بیوی نماز پڑھے، میرے بھائی نماز پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آیت ہے، لیکن ہم عام مسلمانوں کے لیے اس آیت میں پیغام ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، دوسروں کو نماز کا حکم دیں، نماز پر ڈٹے رہنے کا حکم دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرماتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اے میرے رب مجھے نماز کی پابندی کر